اور اس رات اسے نہیں یاد کہ وہ گھر کے وسط میں بنے ٹھنڈے زینوں پر کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ زینے آدھے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور آدھے روشن تھے۔ وہ روشن حصے میں بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں دیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کو خود اتنی اجازت دیتی ہو کہ وہ آئیں اور تمہیں توڑ کر چلے جائیں۔ کسی کی آواز پر اسے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ زینوں کے بالکل دھانے پر وہ ابھی تک بھوری جیکٹ کو گردن تک بند کیے کھڑا تھا۔ لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحت نہیں دیا کرتے، وہ پوچھے تب بھی نہیں۔ ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ متورم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ جتنے میں جتنا روکھا لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ ہاں، اسے بڑے بڑے جملے بولنے نہیں آتے تھے، اسے شاید اپنی بات کم الفاظ میں سمجھانے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر ٹھوڑی کھجائی اور کچن کی جانب بڑھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سوال پر رک بھی گیا تھا۔ ارحم کے دوست کیسے ہیں آپ؟ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، مگر جانے کیوں وہ اس غیروں کے جھرمٹ میں اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا، خشک اور بیک وقت نرم۔ پتہ نہیں، لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہائی وے پر، پھر اب کیسے ہیں وہ لوگ؟ میں نے تو صرف ایک حادثے کی بات کی تھی، پتہ نہیں اس میں اس کے دوست تھے بھی یا نہیں۔ مزے سے کندھے اچکائے تو رابیل یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ آئندہ کبھی تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، بے غیرت۔ ایک بار پھر اسے سر جھٹک کر قدم کچن کی جانب بڑھائے تو وہ اس کے پیچھے ہی چلتی آئی۔ سادہ سے شلوار قمیض میں اس کا سراپا دمک رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر پلٹ کر رابیل کو دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے جیکٹ کی آستینے پیچھے کو چڑھاتا کچن کی جانب متوجہ ہوا۔ چند پل یہاں وہاں کچھ تلاشا اور پین رکھ کر ہلکی آنچ پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ کٹنگ بورڈ پر کھٹاکھٹ گوشت کاٹ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کی پشت دیکھے گئی۔ تم کیا کر رہے ہو معاذ؟ کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے پلٹے بغیر ہی استفسار کیا تھا۔ رابیل کا سر خود بہت نفی میں ہل گیا۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اسے رابیل کو دیکھا تھا۔ جانے کیسا بندہ تھا وہ؟ تمہاری مدد کا شکریہ معاذ۔ اس نے اس کی بات سن کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو واٹ ایور۔ رابیل کو لگا ابھی وہ اسے کہے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، لیکن اس نے صرف کندھے اچکائے تھے۔ اس کا انداز عجیب نہیں تھا، اس کا انداز بس مختلف تھا۔ اب کہ وہ فون پر شاید اپنے کسی ورکر سے باتیں کرتا تیزی سے مسالے کو بھون رہا تھا۔ سارے کچن میں اشتہا انگیز سی مہک پھیل گئی۔ رابیل کی بھوک یکدم ہی چمک اٹھی تھی۔ فیصل سے کہو کہ تازہ سبزیاں لائے، اس طرح کھانے کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا پھر۔ اگلے پل اس نے رک کر دوسری جانب سے کچھ سنا اور پھر چند ہدایات دیتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اب کے سارا پھیلاوا سمیٹ کر اسے ایک جانب کیا اور پھر ڈش میں مسالے دار سی اسپیگٹی نکالنے لگا۔ دور سے دیکھنے پر ہی وہ اتنی مزیدار لگ رہی تھی کہ رابیل کو سب کچھ بھول گیا، اسے بس ابھی کھانا کھانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا فون بجا تو اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسپیگٹی اس کے سامنے کچن میں لگے گول ٹیبل پر رکھی اور انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے کھا لو۔ فیصل، مجھے لگیں گے کچھ دن یہاں، ابھی تمہیں ہی دیکھنا ہوگا چند دنوں تک ریسٹورنٹ۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے ہی لمحے اسے فون رکھا تو رابیل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرتے ہو معاذ؟ میرے دادا کی جائیداد سے نکلتا آدھا حصہ تو پھپھو ہتھیار چکی تھی، اسی لیے ہمارے حصے میں کوئی لمبی چوڑی کمپنی نہیں آ سکی، اور جو آ سکا تھا اسے بابا نے ایک ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا تھا۔ میں ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ اس نے آستینے کی کلائیوں پر برابر کی اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پرے کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رابی نے ایک لمحے کو پلٹ کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ بہت دنوں بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ خشک آنسوؤں کے نشان لیے وہ اب کے بہت رغبت سے اسپیگٹی کھا رہی تھی، کیونکہ اسے آلو گوشت بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ کچن سے داہلی دروازے کی جانب جاتے ہوئے اس نے ایک پل کو مڑ کر اسے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ قد آور دروازے کو جاتی پتھریلی روش پر قدم دھرتے اسے سرسراتے جھونکوں کے باعث ہاتھ بے ساختہ جینس کی جیب میں اڑسے تھے۔ ایک نگاہ اٹھا کر زاہد چچا کے بنگلے کی جانب دیکھا۔ رنگ برنگے کمکموں سے جگمگاتا ان کا بنگلہ اس سمے ناچ گانے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے کوفت سے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم گھر سے باہر کی جانب بڑھائے اور پھر گردن جھکائے طویل سڑک پر خاموشی سے چلنے لگا۔ یاد کے کئی صفحات نگاہوں کے سامنے پھڑ پھڑانے لگے تھے۔ جب کوئی تکلیف میں ہو نا معاذ، تب اسے چند آرام دہ سے جملے کہنے کے بعد اچھا سا کھانا کھلانا چاہیے۔
کھانا کھلانے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی اسے۔ اس نے گہرا سانس لے کر نگاہیں سامنے سڑک پر جمائی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت خیال رکھنے والا اور لونگ سا بندہ تھا، یہ اس کی نیچر ہی نہیں تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے رابیل کو یوں تھکا ہارا زینوں پر بیٹھے دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی لوگ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ اسے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سر ایک بار پھر جھٹک کر سڑک پر چلتے اس نے نگاہیں نیچے جھکائیں۔ جیبوں میں ہاتھ سے لڑکا گردن جھکائے سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اسی پہر اس کا موبائل جیب میں تھر تھر آیا تو اس نے اس کی روشن اسکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ شناسا سا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس نے اگلے لمحے فون کان سے لگا لیا تھا۔ کیسے ہو؟ دوسری جانب سے ایک فکر مند سی مردانہ آواز ابھری تھی۔ اس نے ایک ہاتھ جیب میں اڑس رکھا تھا اور دوسرے سے فون تھامے وہ تارکول کی سڑک پر قدم قدم چل رہا تھا۔ ٹھیک، کہاں پر ہو؟ سڑک پر ہوں۔ مہندی میں کیوں نہیں گئے؟ آج تھی نا اقبال کی مہندی؟ وہ آخر میں اسے پوچھ رہے تھے۔ شروع کے سوال میں ہلکا سا غصہ بھی تھا۔ معاذ کا کیا بھروسہ، پتہ چلا ان کے گھر ہی نہ گیا ہو، وہ اسے بخوبی جانتے تھے۔ جی آج ہی ہے اس کی مہندی۔ تو تم سڑک پر کیا کر رہے ہو؟ چل رہا ہوں۔ جواب آسان تھا۔ دوسری جانب وقار اس کے پرسکون سے جواب پر بھنائے تھے۔ خر کا بچہ، وہاں بھیجا کس لیے تھا تمہیں؟ ان کے طرز تخاطب پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ان کا قصور نہیں تھا، دادی پختون خاندان سے تھیں، اسی لیے اتنی مٹاس تو ہے، کبھی کبھی ان کے لہجے ان کی زبان میں بھی آ جایا کرتی تھی۔ یکدم ایک سرسراتے جھونکے کے باعث اس کے بال ماتھے پر گر کر اڑنے لگے تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، اسی لیے نہیں گیا۔ اپنے محسوس انداز میں کندھے اچکائے، جیسے اب اکھاڑ لے جو اکھاڑنا ہے۔ معاذ، میں نے تمہیں تاکید کر کے بھیجا تھا کہ تم کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی نہیں مارو گے، پھر بھی تم وہی کر رہے ہو جو تم چاہتے ہو۔ یہ عزت رہ گئی ہے باپ کی اب؟ ان کے ہاتھ سے جذباتی سے رد عمل پر اس نے ایک پل کو موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ کیا کرے وہ ان کا؟ کچھ اور آزمائے، مجھ پر اثر نہیں ہو رہا۔ بدتمیز! بابا، اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا اس قسم کے فنکشنز میں شرکت کا تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ آپ جانتے بھی ہیں مجھے یہ لوگ نہیں پسند، پھر بھی آپ نے مجھے بھیج دیا۔ میں یہاں اپنی شکل دکھانے آ گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں اپنی شکل بار بار دکھاتے رہو۔ جی، تاکہ اگلے ہی دن وہ میرا سامان میرے منہ پر مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیں۔ اتنی اچھی شکل بھی نہیں ہے آپ کے بیٹے کی۔ نکل آئے اس خوش فہمی سے۔ تم ابھی کے ابھی مہندی میں جا رہے ہو؟ میں نہیں جا رہا۔ معاذ، تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا وہاں موجود ہونا لازمی ہے؟ میں یہاں ریسٹورنٹ دیکھنے کے لیے رکا ہوا ہوں، تو کم از کم تم تو جس کام کے لیے گئے ہو اسے پورا کرو۔ اور میں بھی پچھلے کوئی 65 بار پوچھ چکا ہوں کہ آخر میری موجودگی اس شادی میں اتنی ضروری کیوں ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ چپ چاپ جا کر بیٹھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، 3-4 بار آپ کی خوبصورت خاندان والوں کی حرکتوں پر کوف سے سر جھٹکنا ہے، اور اس کے بعد ہر خاتون کو بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آسان ہے؟ آپ کو اندازہ ہے عورتیں کتنی باتیں کرتی ہیں؟ آخر میں وہ جیسے بلبلایا تھا۔ وقار نے دوسری جانب افسوس سے سر ہلایا۔ آخر وہ کیا کرے اس لڑکے کا؟ یہ سب باتیں تو بیٹا لڑکے انجوائے کرتے ہیں۔ سیریسلی؟ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اس نے اپنی ناک کو چٹکی میں لیا تھا۔ بابا، آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے آخر؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم شرافت سے جا کر شادی اٹینڈ کرو اور کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی مارے بغیر شرکت کرو۔ آخر میں جیسے انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی، ابھی وہ ان کے سامنے ہوتا تو ایک آدھ گدی پر تو دھر ہی دیتے، یہ نالائق۔ ٹھیک ہے، وہ اب کے پھر سے چلنے لگا تھا۔ بس کوئی ایک وجہ ایسی بتا دیں جو مجھے قائل کر سکے، پھر میں چلا جاؤں گا شادی میں، اور اگر نہیں تو پھر بھول جائیں۔ اف! وقار کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے فون کان کے ساتھ کچھ اور جمایا تھا۔ دیکھو ماں، ریزن بابا۔ اور پھر وقار یکدم خاموش سے ہو گئے۔ ہاں، وہ معاذ تھا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو وہ نہیں جائے گا، یہ طے تھا۔ معاذ، میں چاہتا ہوں کہ خاندان کی کسی ایک لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ ان کے جملے نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے آگے کھول کر فون کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا غلط کہا ہے یہ بتاؤ؟ جلدی سے ہچکچا کر بات سمیٹی۔ صحیح کیا کہا ہے آپ نے اس میں؟ اس کے سامنے لمحے بھر کو خاندان بھر کی لڑکیاں گھومی تھیں۔ اف! ایک تو ان کے وہ نیلے پیلے سے کپڑے، اور جو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھ کر نس پھاڑتی تھی وہ الگ۔ اس نے یکدم جھرجھری دی تھی، سرسراتی ہوا سے نہیں، خاندان کی لڑکیوں سے۔ معاذ، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے اپنے خاندان کے ساتھ جڑا رہوں۔ میں اس بڑھاپے میں ان سے مزید دور نہیں رہنا چاہتا بیٹا۔ پہلے ہی سوتیلے رشتے کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ سکا۔ ہاں، رائٹ، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو رات کی تاریکی میں گھر سے نکال باہر کیا تھا۔
اس کا لہجہ اس قدر تلخ تھا کہ اسے خود اپنے حلق میں کڑواس پھیلتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، دل زخمی کر دینے کی حد تک صاف کو، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے اس آخری جملے نے بابا کی سماعت کو کیسے زخمی کیا ہوگا۔ چند لمحے دوسری جانب گہری خاموشی چھائی رہی۔ میں معاف کر چکا ہوں سب کو، لیکن میں نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ اس کے لہجے کی تلخی اب کے سرد سی فضا میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ ماس، کیا تم اپنے باپ کی اتنی سی بھی بات نہیں مانو گے؟ میں نے بہت انتظار کیا ہے بیٹا، میں نے بہت صبر کیا ہے، لیکن اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مراسم بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے کم از کم میرے رشتے کا دھاگا ان کے ساتھ پھر سے جڑ جائے۔ میری امید کو اس طرح مت توڑو بیٹا۔ ماس کے چہرہ بے حد سپاٹ ہو گیا تھا، اتنا سپاٹ کی حد نہیں، یوں لگتا تھا سڑک کی ساری سختی اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں سے مراسم بڑھانے میں بابا، کیونکہ میں ابھی تک کچھ بھولا نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ چند لمحے دوسری جانب پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظوں نے بابا کو تکلیف دی تھی، مگر اب وہ مزید ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر اس کے اندر بہت کچھ بیک وقت ابلنے لگتا تھا، کئی سالوں پہلے کی زیادتیاں یاد آنے لگتی تھیں۔ کیا وہ کچھ بھولا تھا؟ اس کے دل میں سے باتیں نہیں نکلتی تھیں، اس کے سماج سے گزرے اوقات کی گونج نہیں جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی یہ کچھ بھلا نہ پانا، واقعات کو پوری جزیات سے یاد رکھنا۔ کیا تم اپنی ماں کو بھی یوں ہی جواب دیتے؟ وہ جواب نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ اس کے اٹھتے قدم بے ساختہ ساکت ہوئے، سرمئی کانچ کرچی کرچی سے ہونے لگے۔ بابا نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اس کی۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ اسے تکلیف سب سے زیادہ کہاں ہوتی تھی۔ بابا، میں نے آپ سے کہا بھی ہے 1000 دفعہ کہ ماں کا ذکر مت لایا کریں درمیان میں۔ اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ دوسری جانب وقار کرب سے مسکرائے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بابا، میں ولیمے تک آ جاؤں گا، پھر تم گھر آ جانا، زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ انہوں نے اس کی بات سنے بغیر دوسری جانب فون رکھا تو اس نے بنا کسی تاثر کے فون جیب میں ارسا اور پھر سڑک کنارے بنے سنگی بینچ پر شکستہ سا بیٹھ گیا، جانے آنکھیں کیوں مسلی تھی اس سے اپنی۔ اتنے کڑوے نہ بنو ماس، قرآن پڑھنے والے اتنے کڑوے نہیں ہوا کرتے۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ سنگی بینچ کے اوپر ایک بوڑھا پیڑ، اس پر اس سیاہی میں بھی سایہ فگن تھا۔ وہ حالی حالی نظروں سے اس کی جھولتی سے شاہوں کو دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی ماں اسے کس طرح ہر فجر پر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ اس نرم گرم سی آغوش کو بھولا ہی کب تھا۔ ماس، اللہ کے نیک بندے فجر کی سیاہی میں نماز ادا کرتے ہیں، اٹھ جاؤ۔ اگر تم نے اپنی نماز کھو دی تو کبھی کچھ بھی نہیں پا سکو گے۔ کسی نے نوعمر سے لڑکے کے سیاہ بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا کر کہا تو اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر سامنے نظر آتے پاکیزہ سے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں تھی، فجر کے جامنے سے اندھیرے میں دمکتی ہوئی۔ اٹھ رہا ہوں، اس نے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ اپنی جانب نرمی سے گھمایا۔ ماں اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبسم ابھرا تھا۔ ماں، آپ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا اور پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ معاذ نے بے بسی سے دیکھا تھا انہیں، ان کی محبت کے آگے وہ کبھی نہیں جیت سکا تھا۔ پھر آہستہ سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا، خفگی سے حبیبہ کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے روزے قیامت سرخرو کرنا ہے معاذ، یاد رکھنا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ماں، ہر وقت مجھے نہ کہا کریں، کبھی کبھی خوف آتا ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے معاذ۔ تم خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزارو گے تبھی تو پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی ان کا جائے نماز ڈلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کے قریب کی ان کے قرآن کی جانب دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آیات روز اول کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ تہجد میں کیوں قرآن پڑھتی ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو سرمئی کانچ ان پر جمائے۔ وہ لمحے بھر کو اس کے سوال پر مسکرائی تھیں، پھر محبت سے قرآن کے چکنے صفحے پر انگلیاں پھیرنے لگی، سیاہ روشنائی سے لکھے گئے لفظوں کو جیسے محسوس کرنا چاہا تھا انہوں نے۔ جانتے ہو جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا تو کون سا وقت تھا؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ وہ اب تک نرمی سے مسکراتی ہوئی آیتوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ طلوع فجر سے قبل کا وقت تھا معاذ، وہ ایسا وقت تھا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنی غار میں تنہا بیٹھے عبادت کر رہے ہوتے ہو، اپنے تنہا وقت میں اسے چپکے چپکے پکار رہے ہوتے ہو کہ اچانک سے آپ کے تاریک غار میں علم کی چاندنی سی پگھل کر گرنے لگتی ہے۔ ان کی باتیں ذو معنی تھیں، لیکن وہ ان باتوں کو سمجھتا تھا۔ اسے اپنی ماں کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ہو وقت کا بھی گزرے وقت سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ کئی سمتوں میں سفر کرتا وقت اپنے گزرے وقت کے ساتھ کئی صدیوں تک کے لیے ہم آہنگ رہتا ہے۔ کبھی تم اسے فجر سے قبل پڑھ کر دیکھنا معاذ، تمہیں یوں لگے گا کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز دھوکا ہے۔
تم خوف سے کانپنے لگو گے، کیونکہ گزرتے وقت سے مخصوص تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غار سے پلٹے تو کانپ رہے تھے۔ وہ چند آیتیں تھیں لیکن قلب پر اتری تھیں، جبھی تو ایسی لرزش طاری ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن پڑھ کر رونا ہی نہیں آتا، یہ تو ہم پر اثر ہی نہیں کرتا، لیکن میں ان سب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی اس قرآن کو مردوں کے علاوہ اپنے دل کی زندگی کے لیے پڑھا؟ جس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، اسے بھی ہم نے صرف کسی کی موت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا کبھی اسے اپنے تاریک غار میں اپنی ذات کی تاریکی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو ممکن نہیں کہ یہ تمہارے دل میں نہ اترا ہو، لیکن ان کی چمکتی آنکھوں کے پار بہت سے منظر چل رہے تھے، بہت سے گزرے راستے سمٹ رہے تھے، بہت سی تکلیف دہ ساتیں زخم دینے لگی تھیں۔ معاذ، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ چھن سے کچھ ٹوٹا۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا معاذ، اور دنیا کی ہر شے اکٹھی کر لی۔ ہم نے اپنے دل میں دنیا اتنی جمع کر لی ہے کہ اب قرآن کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ ہم نے اپنے دل میں نفرت، حسد، بغض، جلن اور نہ جانے کیا کیا اکٹھا کر رکھا ہے، تو قرآن کیسے آئے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ قرآن کسی ایسے دل میں داخل ہوگا جو پاک نہ ہو؟ لیکن ہم قرآن کے مخاطب کرنے پر اس سے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن تو آئینہ ہے، اس میں انسان اپنی ذات کی بدصورتی بخوبی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اس کے پہلے ہی خطاب پر ڈر کر منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں اپنا آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی اپنی ذات کی تاریکی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن پھر بھی قرآن جب مخاطب کرے تو اس کے خطاب سے گھبرا کر بھاگتے نہیں ہیں، اور وہ ایک لمحے کو رکی، جو اس سے دور بھاگتے ہیں وہ تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ سیاہیوں میں گھرنے لگتے ہیں، وہ جہنم کی کسی اندھیر گھاٹی میں جا گرتے ہیں معاذ، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس قرآن کو ایسے کسی خاموش وقت میں کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے لوگ ہیں نا ہم! اپنی آنکھ کے بھیگے گوشے کو انگلی سے صاف کر کے انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور اور اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ماں؟ اس کا سوال بہت خوف زدہ تھا۔ اسے لگا اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جو اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ جہنم کی کسی گہری گھاٹی میں جا گرتے ہیں۔ ان کی آواز آخر میں بے حد دھیمی ہو گئی تھی، پھر اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ اور جو اسے نہیں چھوڑتے انہیں جنتیں دی جاتی ہیں، بھوک، موت اور ہر قسم کی بے چینی سے پاک جنتیں۔ اس کے دل کو ڈھارس سے ملی، امید جگمگائی، اور وہ ہلکا دل لیے فجر کا وضو بنانے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اب اسے بھی یہ قرآن پڑھنا تھا، تاکہ ہمیشہ کی جنتوں میں اس کا حصہ بھی نکل سکے۔ اس کی کھوکھلی نگاہوں نے سڑک کا راستہ عبور کیا، اور پھر وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوا کے چلتے جھکڑوں سے اس کے ماتھے پر گرتے بال اب تک اڑ رہے تھے، اور چہرہ کسی گہرے غم کی اداسی میں گھرا ہوا لگتا تھا۔ وہ ایک غار تھا، ایک تاریک سیاہ سرنگ جتنا طویل غار۔ اس کے دونوں سروں پر کہیں بھی روشنی کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ حبس، گھٹن اور عجیب کثافت میں گھری وہ آس پاس آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اس نے ایک قدم اٹھایا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ننگے پیر ہے۔ قدموں کے نیچے بہت سے باریک پتھر آئے تو بے ساختہ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے تاریکی میں اندھوں کی طرح کہف کی دیواریں ٹٹولیں، اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ یکایک اس غار کے اندر موجود گھٹن اور گرمی سے اس کا سارا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر راستہ عبور کرنا چاہا، مگر وہ کہف بہت طویل تھا، ناختم ہونے والا تاریک سا غار۔ اس کی آنکھ سے بے ساختہ ایک آنسو ٹپکا تھا۔ کمزور سی ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس نے اپنے گھر والوں کو آوازیں دیں، ماں، بابا، لیکن اس کی آواز غار کی گھٹن زدہ دیواروں سے پلٹ کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے، خوف سے جسم لرزنے لگا تھا۔ شزا، ردا، اس نے اپنی بہنوں کو بھی آواز دی، لیکن اس تاریک غار میں وہ تنہا کھڑی تھی۔ کوئی مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کوئی تو میری مدد کو آ جاؤ۔ اس کی لرزتی آواز ایک بار پھر سے دیواروں سے پلٹ کر آئی تو اس نے کہف کی دیوار کو چھوڑ دیا، چہرے پر لڑکتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا، مگر وہ پھر بھی پھسلتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر چہرہ اٹھا کر کئی آوازیں دیں، لیکن کوئی نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رہی تو مر جائے گی، وہ اس غار کی تاریکی اور خوف سے واقعی مر جائے گی۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر غار کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ کہف کے طویل سرے کے بالکل کنارے پر کوئی روشنی جگمگا رہی تھی، کوئی سنہری سی چاندنی گویا پگھل کر اس تاریک غار میں قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ انہم فتیا سوری
بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے تھے اپنے رب کے ساتھ، اور ہم نے زیادہ کیا تھا ان کو ہدایت میں۔ اس نے آہستہ آہستہ غار کے سرے کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ لمحات پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ اسے کہف کے آخری سرے سے بہت مدھر دھیمی سی آواز آ رہی تھی، کانوں میں رس گھول کر دل میں اترنے والی آواز۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ بات بالکل اسی سے کی جا رہی تھی۔ وہ بھی تاریک غار میں کھڑی لرز رہی تھی۔ کیا اللہ اسے بتا رہا تھا کہ غار والوں کے دلوں کی مضبوطی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ لوگ کبھی بھی خوفزدہ سے کہف میں تمہارا ہاتھ تھامنے نہیں آئیں گے۔ انسان اس تاریکی کے پہاڑ تلے کھڑا لرز رہا ہوتا ہے، اور وہاں وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں کی لرزش کچھ اور زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے چلتی رہی۔ بہت سے باریک پتھر اب بھی اس کے پیروں میں کھب رہے تھے، مگر وہ ان زخموں کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ تو کہیں اور ہی متوجہ تھی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب تو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو۔ اس نے غلطی کر دی، اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ کہف میں اپنے والدین کو آواز دے رہی تھی، وہ اپنے گھرانے کو بلا رہی تھی، وہ ان سے مدد مانگ رہی تھی، حالانکہ وہ تو اس کی مدد کرنے والے نہ تھے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جس کی وجہ سے اسے اپنے گرد غار کی دیواریں کھڑی کرنا پڑی تھیں۔ بھلا وہ کیوں اس کی مدد کو اس تاریک جگہ میں آتے؟ ان تاریک کوٹھریوں میں تو انسان کو صرف اللہ بچاتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس غار والوں کا ساتھی ہوتا؟ وہ اب تک غلط لوگوں کو پکار رہی تھی، اسے اللہ کو پکارنا تھا۔ اصحاب کہف نے اپنے خاندان والوں سے مدد نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ تو اپنی مدد اللہ سے طلب کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی لرزش اب کے پورے جسم میں سرایت کرنے لگی تھی، اور وہ جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ لرزش کن الفاظ کی لرزش تھی۔ وہ بات تھی، وہ اللہ کی بات، جس سے اس کا اندر باہر جھنجھنا اٹھا تھا۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق ہم نے کہی اس وقت ظلم و زیادتی والی بات۔ اس نے اپنی زیادتی پر اللہ سے معافی طلب کی۔ اس نے لرزتے لبوں کو بمشکل قابو کر کے استغفار پڑھا تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رات پہلی وحی کے بعد غار حرا سے پلٹے تو کیوں لرز رہے تھے۔ اس کے سارے وجود میں پھیلی لرزش آج اسے یہ سمجھا رہی تھی کہ قرآن کا انسان پر اترنا کس قدر بھاری اور لرزہ خیز عمل تھا۔ اس نے بے تحاشا کانپتے ہاتھوں سے کہف کی دیواریں ٹٹولتے ہوئے راستہ عبور کیا، مگر وہ راستہ بہت طویل تھا۔ دور کہیں آخری سرے پر مدھم سنہری سا نور اب تک جگمگا رہا تھا، اور وہ مدھر آواز پھر سے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر پھر اسے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ بہت سے لفظ اس کے سماعت پر گرے ضرور، مگر وہ ان سے کوئی بھی معنی اخذ نہیں کر پائی۔ وہ تو بس اب کے مسلسل لرزتی سانسوں کے درمیان استغفار پڑھتی، کہف کی دیواریں ٹٹولتی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر دفعہ اسے لگتا تھا کہ وہ روشنی اس سے دور جا رہی ہے، دور جاتی جا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مدھم سی روشنی گل ہونے لگی۔ نہیں، اس کے لبوں سے بہت کمزور سی چیخ ادا ہوئی، لیکن وہ روشنی مٹتی جا رہی تھی۔ دھوپ کی چمکتی روشنی اس کے رخسار پر گر کر چمکی تو اس کی آنکھ بے ساختہ کھلی۔ اس کا سارا جسم اس ٹھنڈ میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اور سانسیں یوں چل رہی تھیں گویا وہ طویل مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے نگاہ آس پاس گھما کر دیکھا، یہاں کوئی تاریک غار نہیں تھا، نہ ہی وہ مدھر آواز تھی، اور نہ ہی سنہری سی چاندنی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف ستھرا سا پرسکون کہف ویسے ہی تھا، سکینت والا۔ آنکھیں مسلتی وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی سنگھار آئینے میں اس کا عکس ابھرا تھا۔ اس نے کندھوں پر بکھرے کتھئی بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹا اور پھر انہیں پونی میں باندھتی بستر سے نکلی۔ اسی پہر رامین اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ وہ خفگی کے ساتھ اس کی الماری میں نئے سل کر آئے کپڑے رکھنے لگی تھیں۔ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا جو الماری کا پٹ واہ ہونے کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ ماں، آپ ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ پلکیں جھپکا کر اس نے پوچھ لیا۔ خواب کا اثر اب تک اس کے اعصاب پر حاوی تھا۔ انہوں نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میرے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ کرتی رہو جو کر رہی ہو۔ ماں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دل دکھا تھا، جانے کیوں اسے لگا وہ رونے لگ جائے گی۔ میرے لیے آپ، بابا اور میرا پورا گھرانہ اہم ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن تم اپنی منمانیاں کر کے ہمیں پیچھے چھوڑ رہی ہو رابیل۔ تو آپ بھی میرے ساتھ آ کھڑی ہو ماں، کیونکہ میں اللہ کے حکم کو جان کر اسے پیچھے نہیں پھینک سکتی۔ اس کی کتاب نے مجھے اس عمل سے خبردار کیا ہے۔ اس کے جواب پر رامین لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھیں، پھر تھک کر اسے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے بہت باتیں سننی پڑی ہیں تمہارے بابا کو اور مجھے۔
میں معذرت خواہ ہوں ماں کہ انہوں نے میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے سچ میں۔ کیا تمہیں اپنا یہ حجاب اس قدر پسند ہے راویل؟ وہ جیسے حیرت اور دکھ کے ملے جلے سے انداز میں کہتی ہوں اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہلکی سی نمی گھلی۔ بہت ماں، بہت سے بھی زیادہ، اور اب شاید میری پسند و ناپسند سے بہت دور جا چکی ہے۔ بات اب حکم مان کر سر تسلیم خم کرنے تک آ چکی ہے۔ میری بہت پیاری بیٹی ہو تم، ردا اور شزا سے بھی زیادہ پیاری۔ پھر تم نے کیوں اوڑھا یہ حجاب سر پر؟ لڑکیاں تو خود کو مزید نکھار سنوار کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں، تم کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا، دل پر جمے زخم پھر سے کھرچنے لگے۔ ماں، مجھے اسلام نے خود کو نکھارنے، سجانے، سنوارنے سے نہیں روکا۔ زندگی کے کسی بھی پہر میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ اسلام نے عورت کے لیے کھڑی نہیں کی، لیکن اس نے اس کے چاروں اطراف حجاب باندھنا ضروری سمجھا ہے ماں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ عورت بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، دل کو راحت و سکون پہنچاتا ہے عورت کا وجود، لیکن وہ راحت ہر کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کیوں خود کو قربان کر کے ہر ایک کی راحت کا سامان بنے؟ اسے کیا دھن سوار ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہوں کو اپنے حسن سے گھیرا کرتی ہوئی گزرے؟ اللہ نے تو اسے تکلیف سے بچایا ہے ماں، اللہ نے تو اس حجاب کے ذریعے ہم لڑکیوں کو اوپر اٹھایا ہے، پھر اس میں بھلا میں بدصورت کیسے لگ سکتی ہوں؟ وہ انہیں دونوں کندھوں سے تھامے گیلی آنکھوں کے ساتھ نرمی سے کہے جا رہی تھی۔ لمحے بھر کو رامین نے پریشانی سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری پھپھو کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے راویل، وہ ضرور کوئی بہت بڑا تماشا کھڑا کرنے والی ہیں۔ رات ہی سے غصے میں بل کھا رہی ہیں۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے بھی جھٹک دیا۔ اس نے بھی پریشانی سے پیشانی مس لی تھی۔ کیسے سامنا کرے گی وہ اس سب کا؟ میں دعا کروں گی کہ سب ٹھیک رہے۔ اور ہاں، یہ معاذ تمہیں کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ انہوں نے ایک پل کو رک کر انتہائی ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ رابیل نے امڑتی مسکراہٹ روکی۔ کیا مطلب؟ عجیب کیسے؟ مطلب 50 لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر وہ اتنے مزے سے جواب کیسے دے سکتا ہے، اور وہ بھی سائمہ آپ ہی کو؟ اس دن بھی جب آیا تھا نا تو یہ تو آپ ہی نے حسب عادت طنز شروع کر دیا۔ محترم نے اتنا سیدھا جواب دیا تھا کہ لمحے بھر کو تو سائمہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھرجھری لے کر اب کہ اس کا بستر سمیٹنے لگی تھی۔ عجیب تو ہے، بات نہیں کرتا، ایک طرف خاموش بیٹھا رہتا ہے، بات کرو تو ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے۔ اس کی عمر کے لڑکے ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں ماں، اس نے گہرا سانس لے کر دیکھا تھا ان کی جانب۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون کن ادوار سے گزر کر آیا ہے۔ آپ کے آس پاس جتنے بھی لڑکے ہیں ان کا ماضی بہت اچھا، شانت اور اپنوں کے درمیان گزرا ہے، جبکہ معاذ اور اس کے خاندان کے ساتھ کئی سالوں پہلے کیا کیا گیا تھا یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی۔ اسی لیے ہم اس کے کسی بھی رویے کو جج نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اب کہ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر رکھے تکیے درست کر رہی تھیں، پھر سیدھی ہوئی۔ عجیب ضرور ہے وہ، لیکن ایک بات ہے، آنکھوں کو اس کی موجودگی بری نہیں لگتی، خاموش بے ضرر سا لگتا ہے۔ رابیل نے بھی سر ہلایا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ چلو اب ناشتہ کر لو باہر آ کر، اور اب پلیز رات کو بارات کے فنکشن میں ضرور شرکت کر لینا، میں مزید اور لوگوں کے طعنے نہیں سن سکتی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے یکدم مڑی تو اس نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ارحم پوچھ رہا تھا تمہارا آج صبح ہی، اس سے بات کر لینا پلیز، اور کم از کم تم اسے تو خود کے ساتھ راضی کر لینا تاکہ تمہاری پھپھو سے نمٹنا آسان ہو جائے۔ وہ آخر میں الجھ کر کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی تو رابیل نے بھی گہرا سانس لیا۔ ہر حال میں اسے لوگوں کو تو فیس کرنا ہی تھا، اور ارحم کو تو سب سے پہلے۔ وہ نہا کر اب کے سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے، مگر ان کا رنگ اور ان کی چمک بہت خوبصورت تھی۔ اسے انہیں کھولنے سے بھی الجھن ہوتی تھی کہ وہ ریشمی ہونے کی وجہ سے بار بار چہرے پر امڑ آتے تھے۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے انہیں پیچھے کی جانب پھینکا۔ اسی پہر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر ردا اور شیزا اندر داخل ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے ارحم بھی ان کے ساتھ ہی اندر آنے لگا تو ردا نے دروازے میں رک کر چہرہ باہر نکالا۔ رابی نے ابھی دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا، آپ باہر انتظار کریں۔ اور یہ ٹھک، اس نے دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیا تھا۔ رابی شیزا بھی اس کی حرکت پر دھک سے رہ گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے ردا؟ شیزا کی بے حد حیران سی آواز سنائی دی تھی۔ ردا نے اب کے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا؟ تو اور کہاں بند کرتی؟ رابی نے بے ساختہ امڑتی ہنسی کو بمشکل روکا تھا۔ پاگل، وہ کیا سوچیں گے؟ بھائی اگر انہیں اندر آنے دیتی تو رابی کیا کرتی؟ ایک دم دوپٹے کے لیے بھاگتی اور ساری سچویشن آکورڈ سی ہو جاتی۔ میں نے تو سب کو اس قسم کی سچویشن سے بچایا ہے۔ واہ، کیا بچایا ہے ویسے؟ شیزا نے تالی بجا کر داد دی تھی اس نے مسکرا کر دونوں کی جانب دیکھا۔ کیا چاہیے؟ کیا پہن رہی ہو تم آج رات؟
ڈونٹ ٹیل می کہ تم دونوں کو ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے ایک پل کو خوفزدہ ہو کر دیکھا تھا ان دونوں کو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، پھر اس کی جانب دیکھا۔ ردا نے ابرو نچائے تھے۔ رابیل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں خود تیار ہو سکتی ہوں۔ پتا ہے ہم نے کہ تم نے کیسا تیار ہونا ہے۔ خدا کے لیے رابی، ہم رات کو شادی میں جائیں گے، میلاد میں نہیں۔ شیزا آپ کے اس کی وارڈروب کا دروازہ کھولے کپڑے الٹ پلٹ رہی تھی اور ردا نے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ تم دونوں آخر کر کیا رہے ہو میرے ساتھ؟ اور ماں بھی ہمیشہ تم دونوں کو میرے سر پر مسلط کر دیتی ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ مجھے زیادہ تیار ہونا نہیں پسند۔ ابھی کے ابھی یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ شیزا نے اسے الماری کے دروازے کے پیچھے سے ہی تنبیہ کی تھی۔ اس نے اپنا بیڈ پر رکھا دوپٹہ محتاط نظروں سے دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھا کر باہر بھاگتی، ردا نے اسے قابو کر لیا تھا۔ ماں نے ہم دونوں کو آپ کی گرومنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ شش۔ ردا نے اسے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے بے بسی سے دیکھا تھا ان دونوں کڈنیپرز کو۔ پھر شیزا کسی تجربے کار ڈیزائنر کی طرح اس کی جانب گھومی تھی۔ 3 4 کپڑے اس پر رکھ کر تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ پھر ایک نیا سل کر آیا آسمانی رنگ کا فراک اس کی نگاہوں میں جچ ہی گیا۔ یہ بہت اچھا لگے گا۔ اس نے فیصلہ کن سے انداز میں اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ پھر اس کا جوڑا بیڈ پر رکھ کر باقی کے کپڑے الماری میں ترتیب سے لٹکائے۔ اب کے ردا اس کے ہلکے سے سوکھے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ اس ڈریس کے ساتھ اسموکی آئز کیسی رہیں گی؟ اس نے اس کا چہرہ دیکھ کر لمحے بھر بعد کہا تھا۔ جی نہیں، میں ایسا کوئی میک اپ بھی نہیں کرنے لگی۔ اب مجھے پلیز جانے دو۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی ارحم سے بات کی ہے اب تک۔ ماں کو کہا تھا اس نے کہ اسے مجھ سے بات کرنی ہے۔ ویسے پھپھو کیا زیادہ غصے میں ہیں؟ اس نے ایک پل کو چہرہ ردا کی جانب پھیرا تھا۔ بہت غصے میں ہے پھپھو۔ بابا کے کمرے سے رات گئے تک بہت بلند آواز سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا جواب سن کر اس کے اندر ایک بار پھر سے اندیکھا سا خوف اترنے لگا تھا۔ ردا اس کے بال برش کر چکی تو پھر انہیں فرنچ میں گوندنے لگی۔ اس کے سیدھے گھنے بالوں میں فرانسیسی طرز کی چوٹی بہت جچا کرتی تھی۔ ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تو تینوں نے اپنی سوچوں سے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ میں ارحم رابیل۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ردا کے پیچھے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اچکا۔ اسے سر پر سلیقے سے باندھ کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے ارحم کے چہرے پر پچھلی تلخی کے بعد آج پھر سے مسکراہٹ تھی۔ فری ہو؟ کچھ بات کرنی ہے؟ اوکے، میں آتی ہوں۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر پلٹ کر کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر کے لاؤنج میں آج رش خاصا کم تھا کیونکہ مہمان اب اپنے اپنے گھروں سے سیدھا شادی ہال پہنچنے والے تھے۔ اس نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ چھت کو جاتے زینوں کی جانب بڑھا تو اس کی نگاہ بے اختیار ہی اپنے کمرے سے نکلتے ماس پر پڑ گئی۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا سنجیدہ سا باہر نکل رہا تھا۔ پہلے دن کے ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے، حسب عادت خاموش اور ریزرو۔ کسی کی نظروں کا ارتکاز تھا یا کیا؟ معاذ نے لمحے بھر کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر دوسری جانب دیکھا۔ اف، کون سے سینسرز لگے ہیں اس کے اندر؟ خفت سے سوچتے اب کہ وہ ارحم کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ معاذ کا چہرہ ایسے ہی رہا بے تاثر سا۔ ہاں تو آپ بتاؤ کیسی ہو؟ ٹیرس پر پہنچ کر اب وہ اسے ٹیک لگائے پوچھ رہا تھا۔ رابیل کا رنگ اترتی صبح میں دمکنے لگا تھا۔ کتھئی آنکھیں اس صبح کی روشنی سے منعکس ہو کر کے گہرے سبز اور شہد رنگ کی لگ رہی تھیں۔ میں تو ٹھیک ہوں، وہ پھپھو کیسی ہیں؟ پھپھو بہت ناراض ہیں تم سے۔ جانتی ہوں۔ اس نے نگاہیں ٹیرس سے باہر کی جانب جمائی۔ بہت سے پرندے فضا میں اپنی آواز کے نغمے بکھیرتے ایک ہی سمت میں اڑ رہے تھے۔ کسی کا دل دکھانے کا کتنا گناہ ہے اسلام میں؟ اس نے بہت افسوس سے کہا تو رابیل نے اسے چونک کر دیکھا۔ تو کیا آپ کے وہ اس سے کسی اور طرح سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا؟ لوگوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے بڑی نہیں ہو سکتی ارحم، یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ ارحم چند پل اس کے مضبوط سے جملے پر خاموشی سے دیکھے گیا، پھر ایک دم ہاتھ لپیٹ کر اپنا سراپا اس کی جانب پھیرا۔ اس نے سرخ ٹی شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہماری مذہبی کتاب سچ ہے؟ اوہ مائی گاڈ، اتنی بڑی بات کہہ دی اس نے۔ اس کے سوال پر اس نے بری طرح چونک کر دیکھا تھا اسے۔ دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ مطلب سمپل ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کتاب ٹھیک ہے اور یہ واقعی آسمانوں سے اتاری گئی ہے؟ چند پل تو وہ ہمنک بنی اسے دیکھتی رہی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے پرسکون نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ جی مجھے یقین ہے۔ چلو پھر مجھے قائل کرو کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ ایک بہت سچ بات بتاؤں تمہیں رابیل، مجھے اس کتاب کے سچ ہونے پر شبہ ہے۔ اس نے ایک مذاق اڑاتی نگاہ ڈالی تھی اس لڑکی پر۔ یقیناً اب وہ اس پر بھڑکے گی، اسے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر پلٹ جائے گی اور اس طرح تابوت میں آخری کیل خود بخود گڑ جائے گی۔
یہ تو بہت آسان ہے، لیکن نہ تو وہ لڑکی پلٹی تھی اور نہ ہی اس پر بھڑکی تھی، بلکہ اس نے ہاتھوں کو انتہائی سکون کے ساتھ سینے پر باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں، قرآن کی طالبہ رابیل عابد اس کی آنکھوں میں جھانکی تھی۔ کیسے قائل کرو مجھے، بلکہ یوں سمجھو کہ کوئی غیر مسلم ہے۔ تم اسے قائل کر رہی ہو، تم اسے کیسے بات پر راضی کرو گی کہ یہ خدا کی جانب سے آئی گئی کتاب ہے؟ اس نے سوال اب کے ذرا کچھ اور پیچیدہ کر دیا تھا، مگر رابیل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے ارحم، مجھے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کا جواب اللہ اپنی کتاب میں بہت سالوں پہلے دے چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کی جانب سے ہے، ٹھیک؟ اس نے اس کا سوال درست طریقے سے دہرایا تھا۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی جانب سے ہے تو جاؤ، تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسی ایک کتاب لکھ لاؤ، اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اگر آپ کو اس کلام میں شک ہے ارحم تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی انسان کی طرف سے ہے، تو آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی تو ایسی کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ چلے چھوڑیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ارحم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اس جیسی کتاب نہ لکھ سکے تو ایک سورت ہی بنا لائیں۔ چلیں، سورہ بقرہ تو بہت طویل اور عظیم سورت ہے، آپ سورہ کوثر جتنی کوئی سورت بنا لائیں۔ آپ اتنا تو اب کر ہی سکتے ہیں، 3 آیتیں لکھ لینا آپ کے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں۔ چلیں پھر آپ بھی لکھ لیں ایسی کوئی کتاب اور جھوٹا ثابت کر دیں اس کے دعوے کو کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اس نے انتہائی سکون سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ لیکن مجھے تو عربی نہیں آتی، اس نے بے چینی سے جواب دیا۔ جی بالکل، آپ کی اسی آسانی کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم بلا لو اپنے مددگاروں کو۔ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے آپ کو ارحم، جسے آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے ملا لیں، اپنا پیسہ خرچ کریں، دنیا کی سپر پاورز کو اکٹھا کریں، بڑی بھاری کتابیں لکھنے والوں کو تلاشیں، اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کسی اچھے عرب کو ڈھونڈ کر اس سے کتاب لکھوا لیں۔ آپ کو تو اللہ نے ہر سورس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو جائیں آگے بنا لائیں ایسی کوئی کتاب نہیں تو چند آیتیں، چند لفظ۔ آپ ساری دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیں ارحم، اور ایسا کچھ لکھ لائیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ یہ چیلنج اس قوم کو دے رہے تھے کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہم عربی کا ہر لفظ جانتے ہیں۔ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اردو کا ہر لفظ آتا ہے، یا پھر آپ کی انگریزی اتنی اچھی ہے کہ ڈکشنری میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو آپ کے علم میں نہ ہو؟ کیا آپ کوئی ایسا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں ارحم؟ دھم دھم دھم، ارحم کے چہرے پر اس کے لفظ پلٹ کر آ رہے تھے، لیکن قرآن کی طالبہ یوں ہی ہاتھ لپیٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور جانتے ہیں ارحم، وہ قوم اس کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مر رہی تھی۔ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں آپ سے کہیں زیادہ آگے تھے، لیکن کیا ہوا؟ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ساری فضا گویا ان کے آس پاس جم گئی تھی، اور رابیل اسی طرح مضبوط لہجے میں روانی سے جملے ادا کرتی ارحم کو سفید پڑتا دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایک آیت تو کیا، ایک لفظ بھی نہ لکھ سکا اس کے مقابلے میں، اور سارا عرب بلکہ ساری دنیا یہ چیلنج ہار گئی کہ قرآن کسی انسان نے لکھا ہے۔ ساری دنیا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں ہار گئی ارحم۔ کوئی اس کتاب کے سامنے نہ ٹک سکا، کوئی اس کے جاندار کلام کے آگے اپنا کمزور اور نقائص سے بھرپور کلام لانے کی جرت نہ کر سکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پہلے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہل مکہ نے کوشش نہیں کی ہوگی اسے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ انہوں نے اپنے جان و مال لگا دیے تھے ارحم، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ قرآن آج بھی روز اول کی طرح روشن ہے، اس کی آیتیں آج بھی لوگوں کو گھٹنے کے بل گرا کر سجدہ کروانے کی طاقت رکھتی ہیں ارحم، اور چاہے کتنے بھی جادوگر فرعون کے سجائے گئے میدان میں اپنی لاٹھیاں ڈال کر لوگوں کو شوبدہ بازی کا نشانہ بنائیں، لیکن ہر جادوگر اپنے اندر یہ بات ضرور جانتا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا معجزہ اس میدان میں اترے گا تو وہ ہر جھوٹی لاٹھی کو نگل جائے گا، اور آخرکار عظیم ساحروں کو سجدے میں ایک نہ ایک دن گرنا ہی پڑے گا۔ وہ سن ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اسے لگا وہ کہ کوئی ٹیپیکل قسم کی مسلمہ ہے، جذبات میں آ کر بھڑک جائے گی اور اسے کافر قرار دے کر چلی جائے گی، لیکن وہ اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ اسے اس کے دعوے میں جھوٹا ثابت کر رہی تھی، بلکہ وہ اسے جھوٹا ثابت کر چکی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ تم نے مجھے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لکھنے کی کوشش تو کرنے نہیں دی اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، کیا یہ کوئی انصاف ہے؟ راویل اس کی بات پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ آپ کوشش کر لیں ارحم،
لیکن یہ سچ ہے کہ جتنے لوگوں نے کوششیں کی وہ آج تک کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ پلٹتے سمے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور حلق خشک ہوا جا رہا تھا۔ عظیم ساحروں کے سامنے عصا ڈالنا اس قدر آسان بھی نہیں تھا، اور تب جبکہ جادوگر بھی عظیم جادوگر تھے۔ وہ نم آنکھیں لیے زینے اترنے لگی۔ ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ گویا پانی پر چل رہی تھی۔ اس کا سینہ ارحم کی پچھلی باتوں سے تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ جتنی امیدیں اسے اچھائی کی لگایا کرتی تھی، اتنی ہی بار وہ اس کا دل اسی طرح سے توڑ دیا کرتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ اور اس نے ایک لمحے کو ٹھٹک کر دوسری جانب دیکھا۔ اس کے سماعت میں وہ مدھر آواز کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کوئی اس کی جانب متوجہ تھا؟ اس نے آس پاس نگاہ گھما کر اس آواز کو تلاشا۔ سامنے ہی ٹی وی پر سورہ حجر کی آخری آیات جگمگا رہی تھیں۔ پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور آپ ہوں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وہ گمسم سی ان آیات کو دیکھے گئی۔ گھر میں سب اپنے کاموں میں مشغول تھے، اور وہ پتھر کا مجسمہ بنی زینوں پر ہی جم گئی تھی۔ پھر اسی تیزی کے ساتھ اتری اور کمرے میں چلی آئی۔ جلدی جلدی جائے نماز ڈالا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور چہرہ گلابی ہو کر تمتما رہا تھا۔ اور آپ ہوں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قاری الزاہرانی کی آواز ان آیات کو پڑھتے ہوئے بار بار بھیگ رہی تھی، اور بھیگ تو اس کے رخسار بھی رہے تھے۔ جب کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا تھا تو کوئی آسمانوں کے پار سے اس کی جانب متوجہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ اٹھائے اور پھر اگلے ہی لمحات میں وہ بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ اور آپ عبادت کریں اپنے رب کی، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین موت۔ اس نے سیاہی عبائے پر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے بیٹھی سائمہ پر اس کی نگاہ پل بھر کو اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی تیوری چڑھائی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک کر چہرہ پھیر لیا۔ اس نے کمال ضبط سے سہا تھا ان کا یہ انداز۔ پھر بھاری ہوتے دل کے ساتھ داخلی دروازہ عبور کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پتھریلی روش پر کھڑی چمچماتی کار میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اگلے چند ہی لمحات میں وہ اپنی قرآن ٹیچر کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے نرم نگاہوں سے اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے پانی کا گلاس دیا۔ اس نے بغیر کسی پس و پیش کے گلاس تھاما اور سارا پانی پی گئی۔ اسے جیسے یکدم ہی بے حد پیاس لگنے لگی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک اور گلاس بھرا اور اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر گہرے گہرے سانس لیتی اندر جمع ہوتی گھٹن کو باہر نکالنے لگی۔ زندگی چند ہی دنوں کے اندر سے کیا ہو گئی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے خواب دیکھا تھا میڈم پچھلی رات۔ اس نے گردن جھکا رکھی تھی اور ٹوٹی پھوٹی سی آواز بمشکل میڈم کی سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک غار میں قید ہوں اور اس کے دوسرے سرے پر سنہری سی روشنی ٹمٹما رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی جانب قدم بڑھائے وہ گل ہو گئی۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر ہی اتار لیے تھے۔ میڈم صباحت خاموشی سے دیکھے گئی اسے۔ اس غار میں مجھے کوئی سورہ کہف پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس کی اگلی بات پر میڈم سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اس نے انہیں اب کے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ یہ تو بہت اچھا خواب ہے رابل، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ لیکن اس غار میں بہت تکلیف میں تھی میڈم۔ اس کہف میں بہت تاریکی تھی، بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا تاریکیوں کی کئی پرتیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوں، اور اس غار اس کا راستہ بہت طویل تھا۔ پچھلے جمعے کو سورہ کہف پڑھی تھی تم نے؟ ان کے بہت پرسکون سے سوال پر اس نے لمحے بھر کو چونک کر دیکھا تھا ان کی جانب، اور پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے جمعے کو تو ذہن اس قدر پراگندہ تھا اور دل اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سورہ کہف پڑھنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تو کیا وہ نور اس سے اس لیے دور جا رہا تھا کہ وہ سورہ کو پڑھ نہیں پائی تھی؟ کیا یہی وجہ تھی؟ مجھے یاد نہیں رہا پڑھنا۔ اس نے ان سے نگاہ چرائی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں نا رابل، یا پھر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے بہت لوگوں کی مخالفت مول لیتے ہیں، تب ہم اس کی خاص نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارا ہر فیصلہ، ہر عمل اور ہر بول مائکروسکوپ تلے آ جاتا ہے، اور ہمارے ہر باریک عمل پر بھی ہماری پکڑ ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا رابیل۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جمعے کی سورہ کہف نہ پڑھنے پر تمہاری امی یا پھر تمہاری بہنوں کو اس قسم کا کوئی خواب آئے گا، یا انہیں آگاہی کا کوئی راستہ دکھے گا کہ ان سے کچھ چھوٹ گیا ہے۔ یہ صرف تمہارے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ اللہ سے کمٹمنٹ تم نے کی ہے، انہوں نے نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا اسے دوسرے جمعے تک نور نصیب ہوگا، یعنی اس کے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوگا۔
تمہارے غار کا نور تمہیں اس لیے نہیں ملا کیونکہ تم نے اس جمعہ کو سورہ کہف نہیں پڑھی تھی، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توجہ اس طرف دلوائی۔ اب تم اللہ کی خاص رحمت تلے ہو، تم سب جیسی نہیں ہو، اب تم دنیا میں کھو کر اب اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ تم عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پر کہہ لگا کر بے فکری سے اپنی عبادات کو پیچھے نہیں ڈال سکتی، کیونکہ جنہیں مقام دیا جاتا ہے انہیں اس مقام کے ساتھ خاصی بھاری ذمہ داریاں بھی سونپی جاتی ہیں، اور تمہیں بھی ان ذمہ داریوں کو اپنی زندگی کی آخر تک نبھانا ہے۔ وہ یک ٹک ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی ہر ذمہ داری کو نبھانے کی میڈم۔ اللہ تمہاری راہیں آسان کرے، آمین۔ آخر میں ان کی دعا دینے پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ دل پر جمع بوجھ جیسی ان باتوں سے اتر گیا تھا اور اب اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس نے قدم ان کے آفس سے باہر کی جانب بڑھائے اور خاموشی سے چکنے ٹائلز والے مدرسہ کی راہداری عبور کرتی گزرنے لگی۔ ہر جانب کلاس روم سے قرآن پڑھنے پڑھانے کی بابرکت سی گونج تھی۔ اس کا دل ان آوازوں سے دھلنے لگا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ اس طرف کونے میں ایک خالی سنسان سا جھولا رکھا ہوا تھا جو اس سمے ہولی ہولی سی خنک ہوا سے لہرا رہا تھا۔ اس نے بھی قدم اس کی جانب بڑھائے اور جھولے پر آ بیٹھی، آنکھیں موند کر سر اس جھولے کی پشت سے ٹکایا اور ہولے ہولے جھولنے لگی۔ بیزار ہو رہا ہوں فی الحال تو حد درجہ، کسی کی جانی پہچانی سی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایک پل کو سیدھی ہو بیٹھی، دوسری جانب پھولوں کے سامنے کھڑا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے رابیل کو نہیں دیکھا تھا لیکن رابیل نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اب کے سر جھٹک کر دوسری جانب پھر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماس، وہ فون کان سے ہٹا کر اب کے کچھ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس آواز پر چونک کر اس طرف کو مڑا۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو حیران ہوا۔ تم اگر اتنے ہی بیزار ہو رہے تھے تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر بہت سکون سے پوچھا تھا، لیکن وہ اس کے سوال پر ہلکا سا حیران ہوا۔ میں نے کب کہا کہ میں بیزار ہو رہا ہوں؟ تمہاری شکل پر صاف لکھا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہو۔ وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرایا۔ رابیل نے اسے پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہم لوگ تمہیں اتنے برے لگتے ہیں؟ لیکن اس کے اگلے سوال پر اس کے چہرے سے مسکراہٹ لمحے کا توقف کیے بغیر غائب ہوئی تھی۔ رابیل کا چہرہ ویسے ہی نرم رہا تھا جیسے وہ اپنے بڑوں کے کسی عمل پر شرمندہ تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر بالوں میں انگلیاں چلائیں، نگاہوں نے یوں ہی پھیلے سبزے کو چھوا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ رابیل کو دکھ ہوا۔ فرق پڑتا ہے ماس، کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن تمہیں اور تمہارے گھرانے کو فرق پڑتا تھا اور پڑتا ہے۔ گزرا وقت ہر فرق کو مٹا دیتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کئی صدیوں بعد بھی جنہیں اللہ نے عبرت کا نشان بنایا تھا وہ عبرت کا نشان نہ رہتے۔ ان کی الٹی گئی زمین کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اس کے جواب پر اس نے ایک لمحے کو اس شفاف آئینہ سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ حجاب کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ ماس کو ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اس سے نظریں پھیری تھیں۔ لیکن ہر کسی نے توبہ نہیں کی نا؟ دور نگاہیں جمائے اس نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی رابیل نے اسے سن لیا تھا۔ ہر کوئی توبہ نہیں کرتا ماس، لیکن کچھ لوگ تو ضرور توبہ کر لیتے ہیں۔ انہیں کم از کم قبول کر لینا چاہیے۔ میں تمہیں تمہارے کسی بھی عمل پر جج نہیں کرنا چاہتی، لیکن جن لوگوں نے معافی مانگ کر اپنا عمل درست کیا ہے تمہیں انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا رابیل۔ وہ کسی سے ایک سے زائد بات کرتے وقت سخت خوف کا شکار ہوتا تھا، لیکن رابیل تو نرم سی تھی۔ اس کا شفاف لہجہ ہر قسم کے ریا اور طنز سے پاک تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے اندر سے غیر آرام دہ نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ کبھی جذباتی، کبھی ذرا سمجھدار اور کبھی بالکل چھوٹے بچوں جیسی باتیں کر جایا کرتی تھی، اور اس کا یہ انداز آگے والے کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اپنے اندر بے چینی محسوس نہیں کر رہا تھا، اور جو وہ محسوس کر رہا تھا کیا اسے یہ محسوس کرنا چاہیے تھا؟ قبول کرنے کے لیے ضروری ہے ماس کہ سب سے پہلے تم خود کو معاف کرو۔ اگر تم خود کو معاف نہیں کرو گے تو کسی کو بھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ تم خود بھی اندر ہی اندر کہیں کسی عمل پر گلٹی ہو، اسی لیے تمہارا یہ ایگریشن تمہیں اتنا بیزار، اکھڑا ہوا اور سرد رکھتا ہے۔ پہلے خود کو قبول کرو، پھر تم سب کو قبول کر سکتے ہو۔ اس نے لمحے بھر کو اس کی جگمگاتی کتھئی سی آنکھوں میں دیکھا۔ اس تاریک دنیا میں کیا کوئی اتنا شفاف ہو سکتا تھا جتنی وہ تھی؟ تم بھی ہو نا کسی گلٹ میں؟ اس نے ایک پل کو رک کر نرمی سے پوچھا تھا۔ ماس کے سرمئی سے ارتکاز میں لمحے بھر کو بہت کچھ ابھرا تھا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ بہت سے سرمئی بادل ہر جانب خوشگوار سا اندھیرا قائم کیے ہوئے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے؟ اس نے آسمان پر نگاہیں جمائے ہی پوچھا تھا اس سے۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کچھ باتوں کے لیے انسان خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔
ہاں، ایسا ہی ہے معاذ، لیکن جن باتوں کے لیے انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا، اللہ تو اسے ان باتوں کے لیے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس نے بے حد چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سبزہ زار پر گویا ہر جانب سے روشنیاں اتر آئی تھیں۔ اسے پچھلے کئی سالوں میں کسی نے یوں نہیں چونکایا تھا۔ پہلے وہ اپنی ماں کی باتوں پر چونکا کرتا تھا اور وہ آج رابیل کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا انداز بالکل اس کی ماں جیسا تھا، نرم، معصوم اور شفاف۔ تمہیں مجھ سے الجھن نہیں ہوتی؟ اس نے اب کی نگاہیں پھر سے پھولوں پر جما لی تھیں۔ سرسراتی ہوا سے رابیل کا سیاہ عبایا پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا اور اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی تھی۔ تم سے الجھن؟ نہیں، کیوں؟ اسے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ معاذ لمحے بھر کو مسکرایا، پھر اپنے مخصوص انداز میں کندھے اچکائے۔ میں سمجھا شاید ہوتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ تم ہم سے کبھی بھی بے تکلف نہیں ہوئے، نہ ہی وقار آیا نے کبھی مراسم بڑھانے کی مزید کوشش کی، لیکن معاذ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے تم لوگوں کے معاملے میں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے تمہارے لیے اور تایا کے لیے بھی۔ سرمئی سا خوشگوار اندھیرا آپ کے ہر جانب پھیلنے لگا تھا، یوں لگتا تھا ابھی آسمان برس پڑے گا۔ میں نے کہا نا، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ لان کی پچھلی جانب وہ دونوں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے معاذ اس کے چہرے پر نگاہ ڈال لیتا اور کبھی رابیل اسے دیکھ لیتی۔ وہ معاذ سے کبھی بھی بے تکلف نہیں تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس سے بات کر کے ہرگز یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ غیر ہے۔ اس سے بات کر کے ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس رابیل کو ہمیشہ گھیرتا تھا، شاید اسی لیے کہ خون سے ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے، خون جو پانی سے گاڑھا ہوا کرتا ہے۔ ویسے تم ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، پڑھائی مکمل ہو چکی۔ اوہ، وقار تایا کب تک آئیں گے؟ اسے ہچکچا کر یہ سوال پوچھا تھا، مبادا وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ جاتا، لیکن وہ ویسے ہی بے نیازی سے کھڑا رہا۔ کچھ تھا جو اسے سب لڑکوں سے الگ بناتا تھا، شاید یہ اس کا لاپرواہ سا انداز تھا جو انسانوں کو اس کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ آج آنے کا کہہ رہے تھے؟ واقعی آج؟ وہ ایک دم ہی چہکی تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی معاذ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ابھی وہ اسے مدبرانہ سے انداز میں نصیحتیں کر رہی تھی اور ابھی وہ پورے دانت نکالے مسکرا رہی تھی۔ کسی کے ساتھ اتنی جلدی بے تکلف نہیں ہوا کرتے۔ اس کے نرمی سے کہنے پر رابیل نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کب بے تکلف ہوئی ہوں؟ اچھا، پھر کتنا جانتی ہو تم مجھے؟ اس نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے تھے۔ زیادہ تو نہیں جانتی تمہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ تم انتہائی بے مروت، بدتمیز اور بدلحاظ انسان ہو۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کبھی کبھی تھوڑے بہت جینٹل مین بھی لگتے ہو۔ اس کے جواب پر معاذ نے سر ہلایا تھا۔ اس قدر تعریف کا شکریہ۔ رابیل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی، پھر ایک بار آسمان کی جانب دیکھا۔ بارش آنے والی ہے؟ معاذ نے صرف سر ہلایا۔ رابیل نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اندر کی جانب بڑھائی۔ داہلی دروازے سے اندر جاتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر معاذ کو دیکھا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ معاذ اب تک ویسے ہی کھڑا آسمان کو تک رہا تھا، اس کے اندر بھی بادلوں کی مانند کچھ ایک ساتھ اکٹھا ہونے لگا تھا۔ سرمئی بادلوں نے اس کی خاموش سرگوشیوں پر مسکرا کر سر جھٹکا تھا اور چلتی ہوا نے لمحے بھر کو سے پلٹ کر دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس سب سے بے خبر تھا، یکسر بے خبر۔